اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام روشنی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، میں آپ کا میزبان شکیل اختر۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے کتابوں سے عشق پیدا کرنے کے لیے یا دوبارہ کتابوں کی طرف واپس لانے کی ایک کوشش روشنی کے نام سے 26 پروگرام ہم پی ٹی وی اسلام آباد سے کر چکے ہیں، اور یہ کراچی سے اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ شہر کراچی کے بارے میں ابھی بھی میری وہی رائے ہے کہ علم کے سوتے اگر پھوٹتے ہیں تو اسی شہر سے پھوٹتے ہیں۔ اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جسے ہم نے انتخاب کیا ہے، نوجوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، جو پرانے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحب کا نام کوئی نیا نام نہیں ہے، میرے لیے تو نہیں، میری نسل کے لوگوں کے لیے بھی نہیں، شاید نوجوانوں کے لیے ہو، اور اگر نہیں بھی آپ جانتے ہیں تو شاعری سے آپ کا تعلق ہوگا، کتاب سے آپ کا تعلق ہوگا۔ آج جو ہم نے کتاب منتخب کی ہے وہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کے 4 شعری مجموعے ان کہی بات کا دکھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک تو چھپائی بہت خوبصورت ہے، اور میں حیران ہوں کہ اچھی کتابیں چھاپنے والوں میں یہ ذوق۔ رنگ ادب پبلیکیشن نے غالباً اس کو شائع کیا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں صاحب کتاب، یا اگر اردو غلط نہیں بولوں تو صاحبہ کتاب ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، میرے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ میں فاطمہ حسن سے گفتگو کروں۔ جاوید صبا صاحب ان کے ساتھ بیٹھے، بہت آشنا چہرے۔ ان کو بلانے کا صرف مقصد یہ کہ جو کتاب میرے ہاتھ میں، یہ حرف، یہ کتاب، یہ کاغذ کی خوشبو، یہ لفظ کی خوشبو، یہ ہرا کے غار سے پھوٹتی ہوئی روشنی کی کرنیں آپ تک کتابوں کے ذریعے پہنچتی۔ صاحبان کتاب کا احترام کیجیے، ان کی درازی عمر کی دعا کیجیے، اور کتاب پڑھنے کی طرف واپس آئیے۔ فاطمہ حسن صاحبہ، خوش آمدید۔ ان کہی بات کا دکھ ہم نے انتخاب کیا، آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ جی بتائیے، میں تو سننا چاہوں گی۔ دیکھیے، مجھے یہ کتاب بہت ساری کتابوں میں منفرد لگی ہے۔ فاطمہ حسن صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جاوید صبا صاحب آپ کو میں نے اپنے بیان کی تصدیق کے لیے بلایا کہ جو کچھ میں کہوں گا سچ کہوں گا، اس کی تصدیق ہے۔ شاعر ہے، صحافی ہے، اور سب سے بڑی بات کتاب اور لفظ سے محبت کرنے والی شخصیت۔ یہ بہت اہم منصب ہے جو فی زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کتاب سے محبت کرنے والے۔ جاوید صاحب سے ہم گفتگو شروع کریں گے۔ نہیں، بلا شبہ آپ نے، یعنی میں تو کہتا ہوں کہ فاطمہ حسن نے یہ جو اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے ان کہی بات کا دکھ، یہ سب پوری زندگی اپنی سمیٹ دی ہے اس میں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے، اتنے سخن ہے گفتگو، بات یہ ہے۔ لیکن میں نے کتاب پڑھی پوری، اور میں ابھی ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس توجہ سے، یعنی جس وقت کتاب آئی تھی تو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، سچی بات یہ۔ لیکن یکجا ہو کے پڑھنے میں پوری ان کی شخصیت سامنے آئی ہے، اور یہ بالکل الگ سے شاعرہ ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحب، پہلے اس جرم کی پاداش میں یہ فرمائیے کہ آپ نے شاعری کو شروع کی نہیں؟ اچھا، یہ تو سب کچھ طے جواب ہے کہ لوگ یہی سننا چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ مجھے نہیں معلوم۔ میں جب چھوٹی تھی تو میں تصویریں بناتی تھی رنگوں سے، تو میرے والدین نے مجھے ایک رنگین چاک اور سلیٹ دے دیا تھا، کالا سلیٹ۔ میرے بچپن کی جو اولین یاد ہے اس میں یہ سلیٹ اور رنگ ہے، چاک، اور وہ رنگ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے میرے ہاتھ میں کتاب اور قلم تھما دیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ رنگ جو کبھی دیواروں پہ بکھرتے تھے وہ الفاظ میں بکھرنے لگے۔ تو آپ کی شاعری میں میرے دیکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میری شاعری پینٹنگ سے بہت قریب ہے۔ تو یہ سارے جو فنون لطیفہ ہیں سب ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ اس میں رنگ بھی، مصوری بھی ہوتی ہے، موسیقیت بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ روز کے اپنی موسیقیت اور تقاضے ہیں۔ تو یہ ورثہ منتقل کیا اپنے بچوں کو، یعنی کتاب پڑھنے کا شوق ہے گھر میں، رواج ہے ابھی اس وقت؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پہلے بچہ جب چھوٹا ہے وہ بالکل آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا کوئی اور دوست نہیں ہے آپ کے سوا، والدین کے سوا۔ پہلے اس سے کہانیاں سنائیے، کہانی سننے کا وہ عادی ہو جائے گا، پھر اسے کہانی پڑھنے کو دیجیے، اور ایک مرتبہ اس نے کتاب ہاتھ میں تھام لی تو ساری زندگی وہ کتاب کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ موبائل کا استعمال چھوڑ دے یا جاری رکھے؟ دیکھیں، موبائل پہ بھی وہ کتابیں ہی پڑھے گا، یہ آپ تربیت دیں گی؟ جب اس کو عادت ہو جائے گی نا، میں بھی لائٹ بجھ جاتی ہے نا تو میں پھر اس پہ کوئی کتاب پڑھتی ہوں۔ واہ، کینڈل پڑھتے ہیں بچے،
تو یہ جو اس پہ کتنی کتابیں میسر ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. جاوید صاحبہ کتنی آپ تائید نہیں، یہ کرتے بہت ہیں؟ اہم کتنی تائید گفتگو ان کر کی رہی بات ہیں، اور کی؟ یہ بات صحیح ہے. گھر کے اندر جو گفتگو اور بات چیت ہے اور جو آپس میں ڈسکشن بھی ہے، تو وہ ادب ہے، لٹریچر ہے، یوسفی صاحب ہیں، زبان، بیان، تو بچے سب بچپن سے سن رہے ہیں. اور کتابوں کا ان کی تمام مصروفیات کے باوجود باوجود اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، کوئی رکاوٹ نہیں. یعنی کوئی رکاوٹ نہیں کرے گی ترقی میں کتاب نہیں، پڑھنا؟ بالکل نہیں کرے گی. شدت پسندی میں فاطمہ حسن صاحبہ کتنی کمی آ سکتی ہے کتاب پڑھنے سے؟ دیکھیے یہ بات تو میں نے جب اردو پہلی کانفرنس احمد شاہ کر رہے تھے جی جی آرٹس کونسل میں، جی تو اس روز باہر شہر میں آگ و خون کی ہولی چل رہی تھی. اس وقت یہ بات زیر بحث آئی کہ مشاعرہ ہے کیا کیا جائے. تو میں نے کہا کہ اس کا مقابلہ تو ہم ادب اور ثقافت سے ہی کریں گے، ہمیں نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. کیونکہ انسان کو اگر کوئی چیز مہذب بناتی ہے تو یہ فنون اور ادب ہی بنا سکتے ہیں. ان کو اگر ختم کر دیں گے تو وحشت پھیل جائے گی. وحشت معاشرے سے ڈپریشن ٹینشن کم کرنے کے لیے کتاب کی طرف بڑھانا ضروری ہے. کتاب کی طرف، آرٹ کی ہر فارم کی طرف. جو پیسے آپ ڈاکٹروں کو دیتی ہیں اس کی کتاب خرید کے بچوں کو. عام آدمی ہجوم میں جا کر، کسی لائبریری میں جا کر، کسی بک سینٹر میں جا کر کتاب کا انتخاب کیسے کرے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ لائبریری میں صرف لائبریرین کو نہ بٹھائیے. لائبریرین ضروری ہے کیونکہ اس کا ٹیکنیکل کام ہے، کیٹلاگنگ کرنی ہے، اس کے سارے اسے نکال کے دینی ہے کتابیں. ایک انٹلیکچوئل کو بھی بٹھائیے تاکہ جو بندہ آئے، جو بچہ آئے، وہ یہ چاہے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے پوچھے کہ تمہارا شوق کیا ہے. اس کے شوق کے مطابق اس کو کتاب نکال کے دے دے. اگر وہ کوئی شوق نہیں بتاتا ہے تو اسے گائیڈ کرے. ہر لائبریری میں ایک لائبریرین ٹیکنیکل کام کے لیے ہونا چاہیے جس نے لائبریری سائنس میں کوئی ڈپلومہ یا ڈگری لی ہو، اور ایک انٹلیکچوئل ہونا چاہیے جس کو کتابوں سے دلچسپی ہو، جس نے کتابوں میں زندگی گزاری. کیا بلڈنگ ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے یا کہیں ریاضت سے، کوئی محنت سے آدمی شاعر بن جاتا ہے؟ کوئی چیز ریاضت سے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عروض پڑھ کے اور وہ نہیں جوڑ کے، یہ کرافٹنگ نہیں ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے کوئی شعر نکال دے. اس سے آپ اپنی گرومنگ تو کر سکتے ہیں. مسئلہ انتخاب کا ہوتا ہے. آپ میرے اندر شاعری کی صلاحیت ہے، اب میں صحافی بن جاؤں، اور میں دانشور بن جاؤں، اور میں پھر سیاستدان بھی بن جاؤں، اور میں پھر جغرافیہ دان بھی بن جاؤں، میں مولوی بھی بن جاؤں، بھائی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں بنیں گے. اپنے آپ کو، یہی شناخت کا مسئلہ ہے. یہی سارتر نے بھی کہا ہے، ایک ٹریک پر ہے، ایک راستے پر اپنا تلاش کریں. کیا ضرورت ہے کہ اجتماعی طور پہ قومی سطح پر ایسا کوئی ادارہ ہو، مثلا ایک گاؤں میں لائبریری ہے، وہاں تک ایکسیس ہو اور ان کتابوں کو جمع کیا جائے؟ یا میں اس پروگرام کے ذریعے اگر یہ کہوں کہ فاطمہ حسن سے رابطہ کیا جائے تو پاسبل ہے؟ جی میں مدد کرنے کو تیار ہوں. اس کا مطلب ایک امید ہے اگلی نسلوں تک کتابیں بھی منتقل ہوں گی، ہوں گی. اجتماعی طور پہ غزل نے ترقی کی، بالکل کی ہے. کیا موضوعات بدلے؟ سب سے بڑا موضوع جو یہ ہوا کہ جب ہماری ہجرتیں شروع ہوئیں، اور دو طرح کی ہجرتیں ہوئیں. ایک زمین سے زمین پہ ہوئی، ایک گاؤں سے شہروں پہ ہوئی. اربنائزیشن ہوا. اربنائزیشن کے جو مسائل تھے وہ الگ تھے، ہجرت کے مسائل الگ تھے. آپ دیکھیے غزلیں بھری ہوئی ہیں. منیر نیازی کی شاعری اٹھا لیجئے، ان کو ناصر کاظمی کو پڑھ لیجئے، احمد مشتاق کو پڑھ لیجئے، آپ کو شہر کی زندگی، ظفر اقبال سے زرجون تک، یا جو ہمارے نئے شاعر ہیں، ان کی غزلوں کو کس مقام پہ رکھیں گے؟ جدت پسندی کا جو ایک نام پہ شروع ہوئی. دیکھیے آپ کی رائے بڑی مستند ہوگی. میں یہ بتاؤں کہ ہر دور میں بہت سے ٹرینڈ چلتے ہیں وقتی طور پہ. وقتی، یہ تو وقت فیصلہ کرتا ہے، ہم آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. جب غالب کو ذوق سے کمتر سمجھا گیا تھا تو وقت نے فیصلہ کر دیا. غالب کے ساتھ کتنی مشکلات پیش آئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور انہیں ایک مقام پہ یہ کہنا، اپنی فارسی شاعری کا سہارا لینا پڑا. وہ اردو شاعری سے انہوں نے قطع نظر کر کے فارسی میں پناہ لی. جاوید صاحب، ابلاغیات میں کتنا دخل ہے شاعری کو، کتاب کو؟ ابلاغیات سے مراد آپ؟ بہت کمال کا سوال کیا ہے. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک تجربہ کیا فیس بک پہ کہ میں نے وہ 150 شعر نکالے کہ جو سمجھ لیں کہ قلی قطب شاہ سے لے کے یہاں تک زماں زد عام ہے.
اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیوں مشہور ہیں، اور یہ ان کو تاریخ و وقت کا دھارا بھی نہیں روک سکا اور یہ سینہ بہ سینہ چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ میں جس چیز کو سب سے پہلے سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن، آپ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ سماجی دائرے کے جانور ہے، اور وہ کمیونیکیشن کی بنیاد ہی پر، یعنی ایک خاص طرح کے زبان استعمال کر کے ہی وہ اس سے الگ ہوا ہے۔ مسئلہ سارا یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو کمیونیکیٹ ہونا ہے، اور میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ فی زمانہ شاعری کی ضرورت ہے، بالکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جیسا انہوں نے کہا کہ کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ باتیں، اور وہ بھی کئی ڈائمنشنز میں، یعنی میں ایک شعر پڑھ رہی ہوں، آپ اپنے معنی نکالیں گے، یہ اپنے معنی نکال لیں گے، اور اسی کو کیتھارسس کہتے ہیں کہ شاعری کی ہر دور میں ضرورت ہے، یہ پوری کائنات شاعری کی پیداوار ہے، سارے اشتہارات شاعری میں، ساری کائنات پوری، تمام فلسفہ، تمام مذہب، اس کے پیچھے اگر آپ کی روٹ میں جائیں تو شاعری ہے، شاعرانہ کیفیت موجود ہے اس کے اندر، سارے فنون لطیفہ کی۔ اس میں جنریشن گیپ ہے؟ کوئی نہیں ہے، ہر جنریشن میں ہے، آئے گا، کیونکہ بیچ میں آپ کو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، آئے گا چیزوں کو سمجھنے میں، لیکن اس طرح کا گیپ نہیں ہے شاعری۔ اب حیران ہوتا ہوں میں کہ اب بس کے پیچھے مصرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹرک کے پیچھے مصرع لکھا ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا، اس کا مطلب ہے لوگوں کو شاعری کا ذوق ہے، شوق ہے۔ واہ کیا اچھی ہاں یہ فاطمہ صاحب، سندھ سے لے کر میں خیبر اور پنجاب کے انٹیریئر جن لوگوں کو آپ جانتی نہیں، جی نئے لڑکے غضب کے شعر کہہ رہے ہیں، جی ان بالکل کو کہہ آن رہا ہے، کرتی ہیں؟ کوئی بالکل ادارہ آن ایسا ہے؟ کرتی ہوں، میں ان لوگوں میں جا کے بیٹھتی ہوں۔ جدید غزل کی آپ حامی ہیں؟ جدید اور قدیم کیا ہو، اچھا غزل ہے، غزل ہے، اس میں تبدیلی آپ کو گوارا ہے، جی جو مرضی موضوع آ جو تجربے کر رہا ہے کرے، جین زیادہ ہے، پتلون آ جائے، بوٹ آ جی جائے۔ جی جی تجربہ کرنے دیں۔ دیکھیں گے کہ نثری نظم سے آپ متفق ہیں؟ جی نثری نظم سے میں تو 75 میں نے اس سے وابستہ ہوئی تھی، اس پوری تحریک سے، نثری نظم کی۔ ثروت حسین کراچی کہ اس جیسا شاعر بتائے اس نسل میں، منیر نیازی نے لکھی، راشد نے لکھی، قمر جمیل نے میرا جی کا لکھی، نام بڑا ہے، میرا جی نے لکھی، تو افتخار افتخار جالب نے لکھی، تو اس کو آپ ادب کا حصہ سمجھتی ہیں؟ بالکل سمجھتی اور ہوں، اسی اور طرح میں جس نے طرح خود لکھی۔ صحیح۔ میرا جو 77 میں مجموعہ شائع ہوا بہتے ہوئے پھول، اس میں زیادہ نثری نظمیں تھیں، اور پھر مجھ پہ بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ ان کو شاید بحر میں لکھنا نہیں آتا۔ آپ دونوں کا تعلق ایسے ہے طبقے سے کہ آپ نے بیرون ملک سفر کیا، جی کیا یورپ کے ممالک میں بھی کتاب کا اتنا ہی شوق ہے جتنا یہاں زیادہ ہے، پڑھا جاتا ہے؟ زیادہ ہے۔ لائبریریاں موجود ہیں؟ میں دیکھتی ہوں جو بسوں میں، ٹرینوں میں پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوتے، وہ وقت نہیں ضائع کر رہے ہوتے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسٹیٹس کا کیا ہوگا؟ اسٹیٹس، کتابوں کو اسٹیٹس بنا لے۔ پہلے زمانے میں جیسے تھا کہ ہر گھر میں، ہر بڑے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور ہوتی تھی، ایک کمرہ لائبریری کا ہوتا تھا، کتابیں ہوتی تھی۔ ابھی وہ ہے، کچھ لوگوں میں ہے۔ میں نے دیکھا آصف فروخی کی بیٹیوں نے اس لیے پڑھا کہ ان کے باپ کتابیں پڑھتے تھے، آصف فروخی نے اس لیے پڑھا کہ ڈاکٹر اسلم فروخی کتابیں پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب گھر میں ابھی بھی امید ہے، ماحول پیدا کرنا، آپ کو بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچے کو پر دوش نہ دیجیے، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، جیسے جس خود کو دیکھیں، کچی مٹی جیسے مرضی ڈالیں۔ جی ناظرین محترم، فاطمہ حسن صاحبہ کا کہنا فرمانا سند ہے، صبا جاوید صبا صاحب جو کچھ کہہ رہے، اس کو سرسری سے نہ گزریے، کوشش تو کر لیجیے نا۔ ایک کتاب، ایک برگر میں کے پیسوں میں 2 کتابیں آ جاتی ہیں، وہ خرید کے انتخاب کر کے دیں، چھوٹی کتابیں، کتاب پڑھیے، گھر میں بھی خوشبو ہوگی، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، اگلی نسل میں تشدد بھی کم ہوگا، اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں شاعری پڑھنے سے؟ ذہنی بیماریوں سے تو بالکل بچیں گے، کیونکہ میں بور ہو رہا ہوں، یہ بچہ اگر کہے میں بور ہو رہا ہوں تو یہ اس کا مطلب ہے وہ ذہنی بیماری کی طرف سفر شاعری سے کر رہا ہے۔ ذہنی بیماری سے بچتے ہیں، لیکن شاعر جو خود ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں ان کا کیا کریں؟ اس نے کہا بیمار ہوتا ہے۔ اچھا جاوید بھائی، ایسے نہیں حافظ ایسا نہیں؟ دیکھیے اس پہ میر کا شعر سنا دوں، اس جو شاعر کی ذہنی بیماری ہے نا، وہ یہ ہے، میر نے لکھا ہے، خوش ہیں دیوانگی میر سے سب، کیا جنوں کر گیا شعور سے وہ۔ یہ دیکھیے، واہ واہ واہ۔ تو شعور جب انسان کے پاس ہوگا نا تو اس کے جنون میں بھی وہ شعور کوئی۔ کیا آپ کی شاعری یا ادب پڑھنے سے بچوں کی تعلیم پر اثر انداز تو نہیں ہوگا؟ کیا کہ بچوں نے اے لیول کرنا ہے، بی لیول کرنا ہے، گریجویٹ کرنا ہے؟ میری غزل فرسٹ ایئر کے نصاب میں ہے
आईए के निसाब में है, ज़मीं से रिश्ते दीवारों दर भी रखना है, संवारने के लिए अपना घर भी रखना है। क्या हम अपने घरों में उर्दू को ज़िंदा रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं। अब किताबों के बच्चों ज़रिए? किताब अब बच्चों को जो कुछ देंगे वो वही पढ़ेंगे। और क्या मेरे वालिदैन अंग्रेज़ी नहीं जानते थे? मेरे नाना भी अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ते थे। आप ठीक है अंग्रेज़ी पढ़ा के बच्चों को एक रोज़गार में क्लर्क से लेके आला क्लर्क तक, सेक्शन ऑफिसर तक तो बना सकते हैं, लेकिन ना इंटेलेक्ट डेवलप होगी, ना उसकी हिस्से जमालियात जो इंसान को एक बेहतर आला, क्यों हमारे यूनिवर्सिटी से कोई आला जहन नहीं निकल रहा है अब? ज़रा सा आपने अंग्रेज़ी का एक्सेंट बदला, चारों तरफ से आवाज़ आएगी, ये लफ्ज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये भी उर्दू का तलफ़ुज़ आप बोलें वो कहें कोई बात नहीं। तो हमें हमें क्यों सरेंडर करना है? हमें यही तो बताना है कि शर्म करो। फातिमा हसन को आप समझते क्या हैं? फातिमा हसन को मैं शायरा समझता हूँ, अच्छा सच्ची जवाब है, बस सिंपल शायरा है। सचमुच की शायरा, बड़ी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ये सब नहीं, नहीं शायरा वो है। तो सब जब शायरा है तो फिर वो बैनुल अक़वामी क्या अच्छा जवाब दिया है एक जुमले में। शायरा तो जी वो शायरा फातिमा हसन या तो साहब। शायर आदमी है या नहीं है, मेरा तो वो है। आदमी, बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या शायर नहीं। है। मैं चाहूँगा कि जो कुछ हमने बातें की उसकी तस्दीक शायरी की सूरत में हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका जावेद सबा साहब और आपका भी जाफरी साहब कि आप लोगों ने मुझे इस बुलाया और इतनी बातें की, बहुत तो शुक्रिया, सुनवा दी। बहुत अच्छी बात। तो ये नज़्म है गहरी उदासी में लिखी नज़्म। कमाल की नज़्म है ऐसी उसमें करके, वाह। जिंदगी तुझसे कोई गिला तो नहीं, जिंदगी तुझसे कोई गिला तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो के बदला नहीं, क्या कहने, ऐसा कुछ भी नहीं जो के बदला नहीं या मिला ही नहीं। क्या कहने, फिर भला क्यों खुशी मेरे दिल को नहीं, एक खलिश से हूँ बेचैन मैं आज भी, जैसे मायूस कुन एक खलजान हो। बहुत एक खलिश सी सुलगती हो दिल में मेरे, मुझको लगता है जैसे कमी हो कोई, धीमी धीमी सुलगती हुई आग सी, जैसे यकदम अचानक भड़क जाएगी। वाह क्या बात, वाह वाह। क्या बात, धीमी धीमी सुलगती हुई आग सी, जैसे यकदम अचानक भड़क जाएगी, मेरा घर बार सुख चैन मिट जाएगा, मैं के ख़ेशो अवारिक के चारों तरफ एक पत्थर की मजबूत दीवार हूँ, मुतमईन हूँ बहुत अपने माहौल से, अपने बच्चों से, कुनबे के अफराद से। क्या कहने, सुबह के नाश्ते शाम की चाय पर, अपने बच्चों के और अपने शौहर के आने के औकात से। क्या कहने, क्या कहने, मुंसलिक है मेरा ज़ाब्ता रोज़ का, सास नंदो आइज़ों से शिकवा नहीं, सास नंदो आइज़ा से शिकवा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो बढ़ाए कसक, वाह वाह। कुछ भी ऐसा नहीं जो बढ़ाए कसक या तरद्दुद का एहसास पैदा करे। मेरा घर एक जन्नत निशा आस्ताना, मेरा साहिबा मेरे घर का सकून, ये सकून मेरी अपनी ही ईजाद है, क्या कहने, ये क्या सकून कहने, मेरी अपनी ही ईजाद है। सोचती थी मेरी ज़िंदगी कितनी महफूज है, कितना आराम है, कितनी आसाइशें, क्या कहने, कितना सुख है मेरी रोज़मर्रा की इस ज़िंदगी में, मगर कुछ दिनों से मेरे दिल की गहराई में एक कांटा सा चुभने लगा क्या कहने, था। सदा एक खलिश सी मेरे दिल में पलने लगी थी कि जो मुझको शायद गवारा भी हो एक घड़ी के लिए। क्या कहने, एक ख्वाबे गिरा था ये वाहिमा था मेरा, क्या कहने, एक ख्वाबे गिरा था कि ये वाहिमा था मेरा, मुझको ऐसा लगा बालों पर मेरे अपने ही खुद साख्ता है कि मैं उड़ रही हूँ कहीं दूर, ऊपर ही ऊपर खलाओं की आगोश में। बहुत अच्छा, क्या छोड़कर रोज़मर्रा की इस ज़िंदगी को मैं खुश हूँ बहुत, जाने क्यों मुझको ऐसा लगा। फिर यकाएक कोई एक आवाज़ मुझको जगाने लगी और गिराने लगी, जैसे खाई में गहरी उदासी की तन्हाई में कैद होती गई, खुद को खोती गई। क्या कहने, अब ना मैं हूँ ना मेरा कोई आस्था, अब किसी से भी कुछ मेरा रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। एक घर में हूँ लेकिन ये घर मेरा अपना नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। वाह वाह। आप किताबें वर्षे में देना चाहती हैं या तरके में देना चाहती हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, वैसे में तो वैसे ही मिल जाएगा। क्या कहने, बहुत दोनों में। दोनों में। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बहुत अच्छा। किताब खरीदिए, किसी महंगे डेकोरेशन पीस को जहाँ रखेंगे वहाँ से गिर के टूटने में जो सदमा आपको पहुँचेगा, उसके इलाज पर बहुत से पैसे खर्च होंगे,
اس کی جگہ کتاب رکھیے، جب گرے گی آپ اٹھائیں گے ایک دفعہ اس پہ نظر ضرور کریں گے، اس کی خوشبو ضرور سونگیں گے۔ اپنے گھروں کو مصنوعی خوشبوؤں سے نہیں، حرفوں کی اور کتابوں کی خوشبو سے آباد کیجیے۔ سعود عثمانی ہمارا بہت اچھا دوست ہے۔ فاطمہ حسن اور جاوید صبا کی باتیں سن کر میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ کتابوں سے عشق کی یہ آخری صدی نہیں ہے، اگلی صدی بھی اس سے بڑھ کر جنون کی صدی ہے جو نئی نسل کتابوں سے عشق کرے گی۔ بہت شکریہ فاطمہ حسن صاحب آپ کا، تھینک یو۔ جاوید صبا صاحب۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا میزبان شکیل اختر آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ پروگرام شاید ان سکوت میں کنکر کی حیثیت رکھتے ہو جس میں کچھ ارتعاش پیدا ہو جائے اور ہمارا معاشرہ دوبارہ کتابوں کی جانب واپس آ جائے۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔